بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل علیک من ربک طغیانا وکفرا فلتعس علی القوم الکافرین ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا عليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فآمنوا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم آمنوا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من انصار۔ ترجمہ: یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہوں یا یہودی، صحابی ہوں یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا۔ وہ نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی کا خوف ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان سب کی حرکات دیکھتا رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت
من قبله الرسول وأمه صدقا كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في الدين غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ ترجمہ، یعنی کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست بار عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرتے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا سبیل سے بھٹک گئے۔ تفسیر، ان چند لفظوں میں عیسائیوں کی عقیدۃ الوحیت مسیح کی ایسی صاف تردید کی گئی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی ممکن نہیں۔ مسیح کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ فی الحقیقت وہ کیا تھا تو ان علامات سے بالکل غیر مشتبہ طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ محض ایک انسان تھا۔ ظاہر ہے کہ جو ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس کا شجرہ نسب تک موجود ہے، جو انسانی جسم رکھتا تھا، جو ان تمام حدود سے محدود اور ان تمام قیود سے مقید اور ان تمام صفات سے متصف تھا جو انسان کے لیے مخصوص ہیں، جو سوتا تھا، کھاتا تھا، گرمی اور سردی محسوس کرتا تھا، حتیٰ کہ جیسے شیطان کے ذریعے سے آزمائش میں بھی ڈالا گیا۔ اس کے متعلق کون معقول انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ خود خدا ہے یا خدائی میں خدا کا شریک و شمیم ہے؟ لیکن یہ انسانی ذہن کی ضلالت پذیری کا ایک عجیب کرشمہ ہے کہ عیسائی خود اپنی مذہبی کتابوں میں مسیح کی زندگی کو صریحاً ایک انسانی زندگی پاتے ہیں اور پھر بھی اسے خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کیے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ اس تاریخ مسیح کی قائل ہی نہیں جو عالم واقع میں ظاہر ہو، بلکہ انہوں نے خود اپنے وہم گمان سے ایک خیال مسیح تصنیف کر کے اسے خدا بنا لیا ہے۔ اشارہ ہے ان گمراہوں قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کیے۔
خصوصاً فلاسفہ یونان کی طرف، جن کی تخلیقات سے متاثر ہو کر عیسائی اس صراط مستقیم سے ہٹ گئے جس کی طرف ابتدا ان کی رہنمائی کی گئی۔ مسیح کے ابتدائی پیرو جو عقائد رکھتے تھے اور بڑی حد تک اس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعلیم ان کے ہادی و رہنما نے ان کو دی تھی، مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کی عقیدت اور تعظیم میں غلو کر کے اور دوسری طرف ہمسائیہ قوموں کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی مبالغہ آمیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر دیں اور ایک بالکل ہی نیا مذہب تیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے دور کا واسطہ بھی نہ رہا۔ اس باب میں خود ایک مسیح عالم دینیات ریورینڈ چارلس اینڈرسن اسکاٹ کا بیان قابل ملاحظہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے 14ویں ایڈیشن میں یسوع مسیح کے عنوان اس نے جو طویل مضمون لکھا ہے، اس میں وہ کہتا ہے، پہلی 3 انجیلوں متی، مرکز اور لوکا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ ان انجیلوں کے لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا، ایسا انسان جو خاص طور پر خدا کی روح سے فیضیاب ہوا تھا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منتقد تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اگر اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو حق بجانب ہے۔ خود متی اس کا ذکر بڑھئی کے بیٹے کی حیثیت سے کرتا ہے اور ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ پطرس نے اس کو مسیح تسلیم کرنے کے بعد الگ ایک طرف لے جا کر اسے ملامت کی۔ لوقا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ صلیب کے بعد یسوع کے 2 شاگرد اماؤس کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذکر اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے، اگرچہ مرقس کی تصنیف سے پہلے مسیحیوں میں یسوع کے لیے لفظ خداوند کا استعمال عام طور پر چل پڑا تھا، لیکن نہ مرقس کی انجیل میں یسوع کو کہیں اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے اور نہ متی کی انجیل میں، بخلاف اس کی دونوں کتابوں میں یہ لفظ اللہ کے لیے بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ یسوع کی ابتدا کا ذکر تینوں انجیلیں پورے زور کے ساتھ کرتی ہیں، جیسا کہ اس واقعے کے چائے نشان مرقس کی فدیہ والی عبادت، مرقس اور آخری فصح کے موقع پر چند الفاظ کو مستثنیٰ کر کے ان کتابوں میں کہیں اس واقعے کو وہ معنی پہنائے گئے ہیں جو بعد میں پہنائے گئے، حتیٰ کہ اس بات کی طرف کہیں اشارہ تک نہیں کیا گیا کہ یسوع کی موت کا انسان کے گناہ اور اس کے کفارے سے کوئی تعلق تھا۔ آگے چل کر وہ پھر لکھتا ہے، یہ بات کہ یسوع خود اپنے آپ کو ایک نبی کی حیثیت سے پیش کرتا تھا، اناجیل کے متعدد عبارتوں سے ظاہر ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ مجھے آج، کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہوں۔ وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتا ہے۔ یسوع کہیں اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتا۔ اس کے دوسرے ہمسفر جب اس کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو غالباً اس کا مطلب بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا
کہ وہ اس کو خدا کا مسیح سمجھتے ہیں۔ البتہ وہ اپنے آپ کو مطلقاً بیٹے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ مزید برآں وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کرنے کے لیے بھی باپ کا لفظ اسی اطلاق کے شان میں استعمال کرتا ہے۔ اس تعلق کے بارے میں وہ اپنے آپ کو منفرد نہیں سمجھتا، بلکہ ابتدائی دور میں دوسرے انسانوں کو بھی خدا کے ساتھ اس خاص گہرے تعلق میں اپنا ساتھی سمجھتا تھا۔ البتہ بعد کے تجربے اور انسانی طبع کے عمیق مطالعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اس معاملے میں وہ اکیلا ہے۔ پھر یہی مصنف لکھتا ہے، عید الپنسکست کے موقع پر پطرس کے یہ الفاظ کو کہ ایک انسان جو خدا کی طرف سے تھا یسوع کو اس حیثیت میں پیش کرتے ہیں جس میں اس کے ہمسر اس کو جانتے اور سمجھتے تھے۔ انجیلوں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یسوع بچپن سے جوانی تک بالکل فطرتی طور پر جسمانی ذہنی نشوونما کے مزاج سے گزرا۔ اس کو بھوک پیاس لگتی تھی، وہ تھکتا اور سوتا تھا اور حیرت میں مبتلا ہو سکتا تھا اور دریافت اعمال کا محتاج تھا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور مرا۔ اس نے صرف یہی نہیں کہ سمیع و بصیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ سرین اس سے انکار کیا۔ در حقیقت اس کے حاضر و ناظر ہونے کا اگر دعویٰ کیا جائے تو یہ اس پورے تصور کے بالکل خلاف ہوگا جو ہمیں انجیلوں سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ اس دعوے کے ساتھ آزمائش کے واقعے کو اور گثسمنی اور کھوپڑی کے مقام جو واردات گزریں ان میں سے کسی کو بھی مطابقت نہیں دی جا سکتی تا وقتیہ ان واقعات کو بالکل غیر حقیقی قرار نہ دے دیا جائے۔ یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح جب ان سارے حالات سے گزرا تو وہ انسانی علم کی عام محدودیت اپنے ساتھ لیے ہوئے تھا، اور اس محدودیت میں اگر کوئی استثناء تھا تو وہ صرف اسی حد تک جس حد تک پیغمبرانہ بصیرت اور خدا کے یقینی شہود کی بنا پر ہو سکتا تھا۔ پھر مسیح کو قادر مغلط سمجھنے کی گنجائش تو انجیلوں میں اور بھی کم ہے۔ کہیں اس بات کا اشارہ تک نہیں ملتا کہ وہ خدا سے بے نیاز ہو کر خود مختارانہ کام کرتا تھا۔ اس کے برعکس وہ بار بار دعا مانگنے کی عادت سے اور اس قسم کے الفاظ سے کہ یہ چیز دعا کے سوا کسی اور ذریعے سے نہیں ٹل سکتی، اس بات کا صاف اقرار کرتا ہے کہ اس کی ذات بالکل خدا پر منحصر ہے۔ فی الواقع یہ بات ان انجیلوں کی تاریخی حیثیت سے معتبر ہونے کی ایک اہم شہادت ہے، اگرچہ اس کی تصنیف و ترتیب اس زمانے سے پہلے مکمل نہ ہوئی تھی جب کہ مسیح کلیسا نے مسیح کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بھی ان تصاویروں میں ایک طرف مسیح کے فی الحقیقت انسان ہونے کی شہادت محفوظ ہے اور دوسری طرف ان کے اندر کوئی شہادت اس امر کی موجود نہیں ہے کہ مسیح اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ اس کے بعد یہ مصنف پھر لکھتا ہے کہ وہ سینٹ پال تھا جس نے اعلان کیا کہ واقعہ رفع کے وقت اسی فعل رفع کے ذریعے سے یسوع پورے اختیارات کے ساتھ ابن اللہ کی مرتبہ
پر اعلانیہ فائز کیا گیا۔ یہ ابن اللہ کا لفظ یقینی طور پر ذاتی ابنیت کی طرف ایک اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے، جسے پال نے دوسری جگہ یسوع کو خدا کا اپنا بیٹا کہہ کر صاف کر دیا ہے۔ اس امر کا فیصلہ اب تک نہیں کیا جا سکتا کہ آیا وہ ابتدائی عیسائیوں کا گرو تھا یا پال جس نے مسیح کے لیے خداوند کا خطاب اصل مذہبی معنی میں استعمال کیا تھا۔ شاید یہ فعل مقدم ذکر گروہ ہی کا ہو، لیکن بلا شبہ وہ پال تھا جس نے اس خطاب کو پورے معنی میں بولنا شروع کیا، پھر اپنے مدعا کو اسی طرح اور بھی زیادہ واضح کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف بہت سے وہ تصورات اور اصطلاحی الفاظ منتقل کر دیے جو قدیم کتب مقدسہ میں خداوند یہود اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسیح کو خدا کی دانش اور خدا کی عظمت کی مساوی قرار دیا اور اسے مطلق معنی میں خدا کا بیٹا ٹھہرایا۔ تاہم متعدد حیثیات اور پہلوؤں سے مسیح کو خدا کے برابر کر دینے کے باوجود پال اس کو قطعی طور پر اللہ کہنے سے باز رہا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے ایک دوسرے مضمون اور مسیحیت میں ریورنڈ جارج ولیم ناکس مسیح کلیسا کے بنیادی عقیدے پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے، عقیدہ تثلیث کا فکری سانچہ یونانی ہے اور یہودی تعلیمات اس میں ڈھال گئی ہے۔ اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک عجیب قسم کا مرکب ہے، مذہبی خیالات اور بائبل کے اور ڈھلے ہوئے ایک اجنبی فلسفے کی صورتوں میں۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کی اصطلاحیں یہودی ذرائع کی بہم پچائی ہوئی ہیں۔ آخری اصطلاح اگرچہ خود یسوع نے شاد و نادر ہی کبھی استعمال کی تھی اور پال نے بھی اس کو استعمال کیا، اس کا مفہوم بالکل غیر واضح تھا، تاہم یہودی لٹریچر میں یہ لفظ شخصیت اختیار کرنے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بس اس عقیدے کا مواد یہودی ہے، اگرچہ اس مرکب میں شامل ہونے سے پہلے وہ بھی یونانی اثرات سے مغلوب ہو چکا تھا، اور مسئلہ خالص یونانی اصل سوال جس پر یہ عقیدہ بنا وہ نہ کوئی اخلاقی سوال تھا نہ مذہبی، بلکہ وہ سراسر ایک فلسفیانہ سوال تھا، یعنی کہ ان تینوں کا نیم باپ بیٹے روح کے درمیان تعلق کی حقیقت کیا ہے۔ کلیسا نے اس کا جو جواب دیا وہ اس عقیدے میں درج ہے جو نیقیہ کی کونسل میں مقرر کیا گیا تھا، اور اسے دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی تمام خصوصیات میں بالکل یونانی فکر کا نمونہ ہے۔ اس سلسلے میں انسائکلوپیڈیا اور برٹانیکا کے ایک اور مضمون تاریخ کلیسا کی یہ عبارت بھی قابل ملاحظہ ہے۔ 3 صدی عیسوی کے خاتمے سے پہلے مسیح کو عام طور پر کلام کا جسدی ظہور تو مان لیا گیا تھا، تاہم بکثرت عیسائی ایسے تھے جو مسیح کی الوہیت کے قائل نہ تھے۔ 4 صدی میں اس مسئلے پر سخت بحثیں چھڑی ہوئی تھیں جن سے کلیسا کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ آخر کار 325 ہجری میں نیقیہ کی کونسل سے الوہیت مسیح کو
باضابطہ سرکاری طور پر اصل مسیحی عقیدہ قرار دیا اور مخصوص الفاظ میں اسے مرتب کر دیا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ مدت تک جھگڑا چلتا رہا، لیکن آخری فتح نیقیہ ہی کے فیصلے کی ہوئی، جسے مشرق اور مغرب میں اس حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا کہ صحیح العقیدہ عیسائیوں کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح کی الوہیت بھی تسلیم کر گئی اور اسے استباق کی کلمہ اور رائج الوقت شاعر میں ماں باپ اور بیٹے کے ساتھ جگہ دی گئی۔ اس طرح نیقیہ میں مسیح کا جو تصور قائم کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عقیدہ تثلیث اصل مسیحی مذہب کا ایک جزیہ لانفک قرار پایا۔ پھر اس دعوے پر کہ بیٹے کی الوہیت مسیح کی ذات میں مجسم ہوئی تھی، ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوا، جس پر چوتھی صدی میں اور اس کے بعد بھی مدتوں تک بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا۔ مسئلہ یہ تھا کہ مسیح کی شخصیت میں الوہیت اور انسان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ 451 ہجری میں قادسین کی کونسل نے اس کا یہ تجزیہ کیا کہ مسیح کی ذات میں دو مکمل طبیعتیں مجمع ہیں، ایک الہی طبیعت، دوسری انسانی طبیعت۔ وہ دونوں متحد ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیات بلا کسی تغییر و تبدل کے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تیسری کونسل میں 680 میں بمقام قسطنطنیہ منعقد ہوئی۔ اس پر اتنا اضافہ اور کیا گیا کہ یہ دونوں طبیعتیں اپنی الگ الگ مشیتیں بھی رکھتی ہیں، یعنی مسیح بیک وقت وہ مختلف مشیتوں کا حامل ہے۔ اسی دوران میں مغربی کلیسا نے گناہ اور فضل کے مسئلے پر بھی خاص توجہ کی، اور یہ سوال مدتوں زیر بحث رہا کہ نجات کے معاملے میں خدا کا کیا کام ہے اور بندے کا کام کیا۔ آخر 529 عیسوی ہجری میں اورنج کی دوسری کونسل میں یہ نظریہ اختیار کیا گیا کہ حبوط آدم کی وجہ سے ہر انسان اس حالت میں مبتلا ہے کہ وہ نجات کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھا سکتا جب تک وہ اس فضل خداوندی سے جو استباق میں عطا کیا جاتا ہے نئی زندگی نہ حاصل کر لے، اور یہ نئی زندگی شروع کرنے کے بعد بھی اسے حالت غیر میں استمرار نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ فضل خداوندی دائماً اس کا مددگار نہ رہے۔ اور فضل خداوندی کی یہ دائمی اعانت اسے صرف کیتھولک کلیسا ہی کے توسط سے حاصل رہ سکتی ہے۔ مسیحی علماء کے ان بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدا جس چیزوں نے مسیحیوں کو گمراہ کیا وہ عقیدت اور محبت کا غلو تھا۔ اسی فکر کی بنا پر مسیح علیہ السلام کے لیے خداوند اور ابن اللہ کے الفاظ استعمال کیے گئے، خدائی صفات ان کی طرف منسوب کی گئیں اور کفارے کا عقیدہ ایجاد کیا گیا، حالانکہ حضرت مسیح کی تعلیمات میں ان باتوں کے لیے قطعاً کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ پھر جب فلسفہ کی ہوا مسیحیوں کو لگی تو بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس ابتدائی گمراہی کو سمجھ کر اس سے بچنے کی صحیح کرتے، انہوں نے اپنے گزشتہ پیشواؤں کی غلطیوں کو نبھانے کے لیے ان کی توجیہات شروع کر دیں اور مسیح کی اصل تعلیمات کی طرف
رجوع کیے بغیر منطق اور فلسفے کی مدد سے عقیدے پر عقیدہ ایجاد کرتے چلے گئے۔ یہی وہ ضلالت ہے جس پر قرآن نے ان آیات میں مسیحیوں کو متنبہ فرمایا ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے ہیں جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی، تو کب اہل ایمان کے مقابلوں میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے۔ مگر ان میں سے تو پیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصاری ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک دنیا حصیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ
کہ آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لیں۔ تفسیر: ہر قوم کا بگاڑ ابتدا چند افراد سے شروع ہوتا ہے۔ اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہوتا ہے تو رائے عام ان بگڑے ہوئے افراد کو دبائے رکھتی ہے اور قوم بحیثیت مجموعی بگڑنے نہیں پاتی۔ لیکن اگر قوم ان افراد کے معاملے میں تساہل شروع کر دیتی ہے اور غلط کار لوگوں کو ملامت کرنے کے بجائے انہیں سوسائٹی میں غلط کاری کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے تو پھر رفتہ رفتہ وہی خرابی جو پہلے چند افراد تک محدود تھی پوری قوم میں پھیل کر رہتی ہے۔ یہی چیز تھی جو آخر کار بنی اسرائیل کی بگاڑ کی موجب ہوئی۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو لعنت بنی اسرائیل پر کی گئی اس کے لیے ملاحظہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا اور نبی اور کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں انہیں فطرتاً مشرکین کے مقابلے میں ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے جو مذہب میں خواہ ان سے اختلاف ہی رکھتے ہوں مگر بہرحال انہی کی طرح خدا اور سلسلہ وحی رسالت کو مانتے ہیں۔ لیکن یہ یہودی عجیب قسم کے اہل کتاب ہیں کہ توحید اور شرک کی جنگ میں کھلم کھلا مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اقرار نبوت اور انکار نبوت کی لڑائی میں علانیہ ان کی ہمدردیاں منکرین نبوت کے ساتھ ہیں اور پھر بھی وہ بلا کسی شرم و حیا کے یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم خدا اور پیغمبروں اور کتابوں کے ماننے والے ہیں۔ من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأصابهم الله بمقعد جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم۔ ترجمہ: ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو۔
ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ تفسیر: اس آیات میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ خود حلال و حرام کے مختار نہ بن جاؤ۔ حلال وہی ہے جو اللہ نے حلال کیا، اور حرام وہی ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ اپنے اختیار سے کسی حلال کو حرام کرو گے تو قانون الہی کے بجائے قانون نفس کے پیروکار پاؤ گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں اور بدھ مذہب کے بخشروں اور اشراقی متصوفین کی طرح ربانیت اور قطعی لذات کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ مذہبی ذہنیت کے نیک مزاج لوگوں میں ہمیشہ سے یہ میلان پایا جاتا رہا ہے۔ نفس و جسم کے حقوق ادا کرنے کو وہ روحانی ترقی میں مانع سمجھتے ہیں۔ یہ گمان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، اپنے نفس کو دنیوی لذتوں سے محروم کرنا اور دنیا کے سامان زیست سے تعلق توڑنا بجائے خود ایک نیکی ہے، اور خدا کا تقرب اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام میں بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اندر یہ ذہنیت پائی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بعض صحابیوں نے عہد کیا ہے کہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھیں گے اور راتوں کو بستر پر نہ سوئیں گے، بلکہ جاگ جاگ کر عبادت کرتے رہیں گے، اور گوشت اور چکنائی استعمال نہ کریں گے، عورتوں سے واسطہ نہ رکھیں گے۔ اس پر آپ نے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، مجھے ایسی باتوں کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، روزہ بھی رکھو اور کھاؤ پیو، راتوں کو قیام بھی کرو اور سو بھی۔ مجھے دیکھو، میں سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، گوشت بھی کھاتا ہوں اور گھی بھی۔ بس جو میرے طریقے کو پسند نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پھر فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے عورتوں کو اور اچھے کھانے کو اور خوشبو اور نیند، دنیا کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ میں نے تو تمہیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ تم راہب اور پادری بن جاؤ۔ میرے دین میں نہ عورتوں اور گوشت سے اجتناب ہے اور نہ گوشہ گیری و عزت نشینی ہے۔ ضبط نفس کے لیے میرے پاس ہاں روزہ ہے۔ روحانیت کے سارے فائدے یہاں جہاد سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، حج اور عمرہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو۔ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے اوپر سختی کی، اور جب انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی۔ یہ انہی کی بقایا ہیں جو تم کو صومعوں اور خانقاہوں میں نظر آتی ہیں۔ اسی سلسلے میں بعض روایت سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ ایک مدت سے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہیں اور شب روز عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ نے ان کو بلا کر ان کو حکم دیا کہ ابھی اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، روزہ توڑ دو اور جاؤ۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون نے شکایت کی کہ میرے شوہر دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں، وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ حضرت عمر نے مشہور تابعی بزرگ کعب بن سلاسل کو ان کے مقدمے کے
مقدمے کی سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس خاتون کے شوہر کو 3 راتوں کے لیے اختیار ہے، جتنی چاہیں عبادت کریں، مگر چوتھی رات لازماً ان کی بیوی کا حق ہے۔ حد سے تجاوز کرنا وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ حلال کو حرام کرنا اور خدا کی ٹھہرائی ہوئی پاک چیزوں سے اس طرح پرہیز کرنا کہ گویا وہ ناپاک ہیں، یہ بجائے خود ایک زیادتی ہے۔ پھر پاک چیزوں کے استعمال میں اسراف اور افراط بھی زیادتی ہے۔ پھر حلال کی سرحد سے باہر قدم نکال کر حرام کے حدود میں داخل ہونا بھی زیادتی ہے۔ اللہ کو یہ تینوں باتیں ناپسند ہیں۔ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ أَعْمَالِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ نے اپنے احکام تمہارے لیے واضح کر دیا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو شراب و جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ تفسیر: چونکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں قسم کا حکم بھی فرما دیا ہے کہ اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا ہے تو اس کی پابندی کرنے کی ویسے ہی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر کسی نے قسم کھائی ہے تو وہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، کیونکہ جس نے کسی معصیت کی قسم کھائی ہو اور اسے اپنی قسم پر قائم نہ رہنا چاہیے۔ قسم کی حفاظت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور معصیت کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسے بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے۔ تیسرے یہ کہ جب کسی صحیح میں بلا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے
اور اگر اس کے خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ آستانوں و پاسوں کی تشریح کے لیے ملاحظہ و سورہ مائدہ حاشیہ نمبر 12 و 14۔ اسی سلسلے میں جوے کی تشریح بھی حاشیہ نمبر 14 میں ہے، مل جائے گی۔ اگرچہ پانسے ازلام اپنی نوعیت کے اعتبار سے میسر جوے ہی کو ایک قسم ہے، لیکن دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ عربی زبان میں ازلام فعالگیری اور قرآن اندازی کی اس صورت کو کہتے ہیں جو مشرکانہ عقائد وہمیات سے آلودہ ہو، اور مصور کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اتفاقی امور کو کمائی اور قسمت آزمائی اور تقسیم اموال و اشیاء کا ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں: ایک شراب، دوسری کما بازی، تیسرے وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی و نذر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں۔ چوتھے پانسے مؤخر ذکر کو تینوں چیزوں کی ضروری تشریح پہلے کی جا چکی ہے۔ شراب کے متعلق احکام کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے جو سورہ بقرہ آیات نمبر 219 اور سورہ نساء آیات 43 میں گزر چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے۔ بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کی کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں اور نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا، جس نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کیا ہے۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بعض لوگوں نے پوچھا، ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں؟ آپ نے اس سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے بااصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر تو استعمال کی اجازت ہے؟ فرمایا، نہیں، یہ وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے۔ ایک اور صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، تو اس سے پرہیز کرو۔ انہوں نے عرض کیا، مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو نہیں مانیں گے۔ فرمایا، اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، لعن اللہ الخمر وشرابها وساقها وبثاثها ومبتاعها آثروها ومترسها وحملها والمحمولات علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اس کے پینے والوں پر اور پلانے والوں پر اور بیچنے والوں پر اور خریدنے والوں پر اور کشید کرنے والے پر اور کشید کرانے والے پر اور ڈھو کر لے جانے پر اور اس شخص پر
جس کے لیے وہ ڈھوکر لے جائی گئی ہو۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتدا آپ نے ان برتنوں تک کے بھی استعمال کو منع فرما دیا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی ہے۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا حکم پوری طرح نافذ ہو گیا تب آپ نے برتنوں سے یہ قید اٹھائی۔ خمر کا لفظ عربی میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مجاز گیہوں جو کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے یہ لفظ بولتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں حضور کے یہ واضح ارشادات ہمیں ملتے ہیں، کل مسکر خمر و کل مسکر حرامہ، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل شراب نسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے حرام ہے۔ وَإِنَّنِي عَنْ كُلِّ مَيْسَرٍ، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے جمعے کے خطبے میں شراب کی یہ تعریف کی تھی کہ الخمر ما ختم العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بھی فرمایا کہ مسکر کثیرت فقلیہ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور مسکر فرق منہ فمل کا منہ حرام، جس چیز کا ایک تو پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہے اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا تو اسے جوتے، لات، مکے، بردی ہوئی چادروں کے سوٹے اور کھجور کے سوٹے مارے جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں 40 کروڑ مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتدائے 40 کروڑوں ہی کی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ اکرام کے مشورے سے 80 کروڑ سزا مقرر کی 80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اسی سزا کو امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور ایک روایت کے بموجب امام شافعی بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں، مگر امام احمد ابن حنبل اور ایک دوسری روایت کے مطابق امام شافعی 40 کوڑوں کی قائل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ نے بھی اس کو پسند فرمایا ہے۔ شریعت کی روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بنی ثقیف کی ایک شخص رشید نامی کی دکان اس بنا پر جلوا دی گئی تھی کہ وہ خفیہ طور پر شراب بیچتا تھا، اور ایک دوسرے موقع پر ایک پورا گاؤں حضرت عمر کے حکم سے اسی قصور پر جلا ڈالا گیا۔ وہاں خفیہ طریقے سے شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار ہو رہا تھا۔